یا حبیب اللہ صحیح ہون دی پوری تقریر ہی کی شاٹ جو بند نہیں کرنا میرا مالک خیر سوچ دے جری سوچ حال دے کم آوے تو بندے کو انسان بنا انسان انسان دے کم ارمان 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 ہوئے ارمان ارمان دے کم آوے بس تارکی ہو جئی جان ہوئے جیری جان جہان دے کم بس تارکی ہو جئی جان ہوئے جیری جان جہان تے کم آوے بندہ جان کے زندگی گالی ہے بندہ جان کے زندگی گالی ہے کہیں پوری یار ستا کیتے میرا عبد ہمیں بدلنے آیا تیرے ملک بھیج پتا کیتے سبحان اللہ سالک وتے کڈو تے پتر عطا کیتے ماما دی عظمت ماما دی عظمت جگ تو نرالی ماما دی عظمت جگ تو نرالی ساکو دسایا تو جگ دے والی ماما دی عظمت ماما دی عظمت جگ تو نرالی ماما دی عظمت جنت ہے ماما قدمہ دی تلے جے یاد کیتے او پیو ماں دے بھلے جے یاد کیتے پیو ماں دے بھلے اولاد سمجھی اوہا حلالی اولاد سمجھی اوہا حلالی ساکو نسائے دو جگ دے والی ماما دی عظمت ماما دی عظمت سبحان اللہ تو آپ پڑھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب حضرات درود شریف پڑھ کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سونا عرض میں دی دل بر میں کدی آؤ کملی دے گھر میں کدی آؤ کملی دے گھر میں سونا عرض میں دی دل بر میں کدی آؤ کملی دے گھر میں کدی آؤ کملی دے گھر میں لگ گئے درد ہزارہ لگ گئے درد ہزارہ کیوں رو رو مر گزارا کیوں رو رو مر گزارا ناروں دی جوان مرے کدی آؤ کملی دے گھر میں حضرت محترم حضرت علامہ مولانا مفتی طارق حسین چشتی بابا صاحب انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کرے سن تو سارے حضرات جاگر دا ثبوت دے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت
سبحان ماشاء سبحان اللہ اللہ اللهم صل على سيدنا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لائق صد احترام جملہ معزز شرکائے محفل ایصال ثواب، اللہ کریم آپ سب آقا کے عاشقوں اور غلاموں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جمیع ازواج مطہرات کا صدقہ، حضور کی جمیع شہزادیوں کا صدقہ، آمین آمین بالخصوص سیدہ عالم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی چادر تطہیر کا صدقہ، آمین برادر محترم ڈاکٹر کریم بٹ صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کو اللہ کریم جنت میں مقام علیین عطا فرمائے، آمین سیدہ کا پڑوس نصیب فرمائے، مجھ سمیت آپ سب کے جتنے اعزاء اقربا اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے، اللہ سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ میں آج کے اس خطاب میں کوئی لمبا چوڑا فلسفہ بیان نہیں کروں گا، چند اصلاحی باتیں آج سے گوش گزار کروں گا۔ اللہ کریم مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 جب بھی کوئی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے فوت ہو جانے کے بعد ہم کلخانی کے نام سے محافل ایصال ثواب کرتے ہیں، اور تمام مسالک کے لوگ اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت ہم اس کو کلخانی کا نام دیتے ہیں، ہمارے دوسرے برادران اس کو خیرات کا، قرآن خوانی کا، تعزیتی اجتماع کا نام دیتے ہیں۔ مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ اجتماعی دعا کے ذریعے فوت ہونے والوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ مسلمان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ اپنا رشتہ، اپنا ناطہ دنیا والوں سے ختم کر کے نہیں جاتا، بلکہ اپنے کچھ حقوق اور کچھ ذمہ داریاں ہم زندوں کے کاندھوں پہ چھوڑ کے جاتا ہے، جن کا پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ میت کا سب سے پہلا حق جو ہم زندوں پہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سنت طریقے کے مطابق غسل دیں، سنت طریقے کے مطابق اس کو کفن دیں، اس کی نماز جنازہ کا اعلان کریں۔ نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے اور غسل دینے کے بعد اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کر دینا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آپ دیکھتے ہیں کہ ہم میت کی نماز جنازہ سے پہلے اگر اس کے گھر اکٹھے ہو کے بیٹھیں، ہم دنیا کی اول پھول اپنی زبان سے ادا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ میرے آقا جب اپنے غلاموں کی نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے
करम नवाजी फरमाते हुए उनके घर कदम रंजा फरमाते तो हुजूर नमाज जनाजा से पहले भी हाथ उठाकर उनके पास दुआ मांगा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतवातिरा है जिसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये मैयत का हक है। मैयत की नमाज जनाजा की अदायगी से पहले उसके ज़िम्मे किसी भी किस्म का कोई हक अगर किसी का है तो उस हक को पूरा करना जिंदों की मैयत की तरफ से जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह। इसमें सिर्फ रस्मन ये नहीं कहना चाहिए भी इसका लेन देन था तो हम खड़े हैं। हालांकि मैंने बहुत से जनाजे ऐसे देखे हैं जहां हक तलब करने वाले अगर जनाजे पे आ भी जाएं हक तलब करने के लिए तो उन बेचारों को मारा जाता है और ये कहा जाता है कि तुमने हमारे बुजुर्ग या हमारे रिश्तेदार की मैयत को इख्तिलाफी बनाना था, तुमने ख़राब करना था, हमें बेइज्जत करना था, तो फिर आप ऐलान ही ना करते। जब आप ऐलान कर रहे हैं भाई इसके ज़िम्मे अगर किसी का हक, और हक सिर्फ कर्जे की हद तक का नहीं है, और भी बहुत सारे हुकूक अगर वो गस्ब करके जा रहा है, उसने अपने जीते जी अपनी बेटियों को मुर्दा लिखवा के अपना तरका जो है वो बेटों के सुपुर्द कर दिया है, ये भी तो बेटियों का हक मार के जा रहा है। तो बेटे अगर समझते हैं कि हमारे अब्बा की अगली मनाजिल आसान हो, वो जनाजा से पहले जो बहनों का शरई हिस्सा बनता है वो अदा करें ताकि इसको आगे छुटकारा मिल सके, सिर्फ कर्जे की हद तक का नहीं है। देखें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस रोज विसाले बाकमाल हुआ, ज़ुहर के बाद असर से पहले आका अलैहिस्सलाम का विसाले बाकमाल हुआ, और उसी दिन आका अलैहिस्सलाम सुबह के टाइम सहाबा कराम की मौजूदगी में मस्जिद नबी शरीफ के मिंबर पर तशरीफ फरमा हुआ। वो सहाबा जिन्होंने कई दिनों से हुजूर का रुख अनवर नहीं देखा था, देख कर रोने लग गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरे गुलामों मैं जा रहा हूँ, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात ज़ाहिरी भी तुम्हारे लिए बेहतर थी, तुम परेशान होते थे, रंजीदा होते थे, मलूल होते थे, अपने दुखों को भुलाने के लिए मेरी बारगाह में आते थे, मेरे मुखड़े की ज़ियारत करते थे, तुम्हारे सारे दुख गम काफूर हो जाते थे। मैं अब जा रहा हूँ और तुम्हारे भले के लिए जा रहा हूँ, तो रदो अलैया अमालुकुम, मुझ पर तुम्हारे अमाल पेश होंगे, अगर वो अच्छे होंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, मौला तेरा करम है मेरी उम्मत सिरात मुस्तकीम पे है, लेकिन अगर तुम्हारे अमाल में कोई कमी हुई, कजी हुई, कोई झोल हुआ, नक्स हुआ, तो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के हुजूर सिरात मुस्तकीम की हिदायत की बख्शिश मग़फ़िरत की दुआएं तलब करूँगा। लेकिन यहाँ आने का मकसद इस वक्त ये है मेरे गुलामों, मैं जा रहा हूँ और तुमसे पूछने आया हूँ, 63 साल जिंदगी के तुम्हारे अंदर गुजारे हैं, बताओ कैसे गुजार के जा रहा हूँ। ये जब सहाबा सुनते हैं तो उनके दिलों पर एक क़यामत टूट पड़ती है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकुन्ना अला शफा हुफ़रतिन मिनन नार, हुजूर हम तो दोज़ख के गड्ढे के किनारे पर थे, अल्लाह ने आपको भेजा, आप तशरीफ लाए, आपने हमें दोज़ख के गड्ढे के रास्ते से उठाकर जन्नत के रास्ते का राही बनाया, आपने बंदों को बंदा बनाया, इंसानों को इंसान बनाया। अब हमारी अजमत और पाकबाजी का ये आलम कि अल्लाह के फरिश्ते भी हमारी पाकबाजियों की कसमें खाते हैं, हमारे मशवरों पे कुरान उतरता रहा है, हुजूर हमसे पूछते हैं कि मैं कैसे गुजार के जा रहा हूँ। आका फरमा रहे, मैं उम्मत को क़यामत तक ये सुन्नत दिए जा रहा हूँ कि आमना का लाल हो, वो भी जब इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो लोगों से पूछ के तशरीफ ले जा रहा है, मैंने किसी का हक मारा हो तो वो खड़ा होकर अपना हक मुझसे ले सकता। उसी मजलिस में अल्लाह के महबूब ने अपनी पुश्त मुबारक से चादर हटा दी, फरमाया अगर मैंने किसी की पुश्त पर 63 सालों में छोटी सी लकड़ी का जर्रा भी उसको मारा हो, मेरी पुश्त हाजिर है, वो अपना बदला मुझसे ले सकता है।
جب اللہ کے محبوب کی عظمت، جن کی شان کا یہ عالم، اللہ فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ محبوب، تیرے جوڑوں کے صدقے میں نے تیرے اگلوں کو بھی معاف کیا، تیرے پچھلوں کو بھی معاف فرمایا۔ اس نبی آخر الزمان کی تعلیمات یہ ہیں کہ فقط رسماً نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کے ذمہ اگر کسی کا حق ہے تو نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے اس حقدار کو اس کی طرف سے، میت کی طرف سے حق پورا ملنا چاہیے۔ یہاں میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی جنازے ایسے نہیں پڑھاتے تھے۔ جب تشریف لے آتے تھے نا، حضور کو پتہ ہوتا کہ اس کے ذمے کسی کا حق ہے، آقا علیہ السلام ورثاء کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اب تو چونکہ ساری چیزیں رسمن ہو گئی ہیں نا، یہ سب چیزیں رسمن ہیں، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد کلخانیاں ہوں گی، 3 دعائیں ہوں گی، 4 5 6 دعائیں ہوں گی، 7 جمعراتیں ہوں گی، کلخانی پہ پھر نعتیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ، برسیاں، چیلم۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے کہ دنیا میں کون لوٹ مار مولویوں کے کہنے پر روکے۔ اب یہ تصور بن گیا ہے، یہ ساری چیزیں رسمی ہو رہی ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو حضور پوچھتے بھی اس کے ذمے کسی کا حق ہے؟ یا رسول اللہ فلاں کا قرضہ، یا رسول اللہ میں نے اس سے یہ چیزیں لینی ہیں، اس نے یہ میرا یہ حق مارا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام ورثاء سے خطاب فرماتے، بھئی اس کی حق تلفی پوری کرو، اس نے جو حق مارا تھا وہ پورا کرو۔ اگر وہ پورا کر دیتے تو اللہ کے محبوب اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، اگر وہ پوری نہ کرتے تو اللہ کے محبوب واپس تشریف لے جاتے۔ فرمایا تم اپنے بھائی پہ نماز جنازہ پڑھو، میں مصطفیٰ نہیں پڑھتا۔ کئی جنازے اللہ کے محبوب چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ بات محض رسمی نہیں ہے بھئی ہم ورثاء کھڑے ہیں، اس کے ذمہ اگر کسی کا لین دین تھا تو ہم دینے کے لیے نہیں، اگر کوئی تقاضا کرتا ہے تو آپ دیں، آپ دیں گے تو اس کی اگلی منزلیں آسان ہوں، اللہ کے حضور وہ منہ دکھانے کے قابل ہوگا۔ پھر جب اللہ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی، اسلام پھیلنے لگا اور بیت المال میں پیسہ آنے لگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر جنازوں میں تشریف لے جاتے۔ ورثاء اگر دینے کی پوزیشن میں نہ ہوتے تو حضور فرماتے کہ اس کی طرف سے میں مصطفیٰ ولی ہوں، اس کا وارث میں ہوں۔ حضور بیت المال سے اس کا حق ادا فرماتے، پھر خود ہی نماز جنازہ ادا فرماتے۔ یہ بات اتنی غیر اہم نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو سمجھ رکھا ہے۔ تو یہ میت کا حق ہے، میت کا حق ہے۔ پھر میت کا یہ حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ کے بعد اس کے لیے دعا کا اہتمام کرنا، حق کی ادائیگی کے بعد نماز جنازہ پڑھنا، نماز جنازہ کے فوراً بعد اس کے لیے دعا کرنا، یہ آقا علیہ السلام کا حکم ہے۔ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء۔ اب یہ دعا کرتے ہوئے بھی ہمیں سنت نبوی کو خاطر میں رکھنا چاہیے، ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ حالت یہ ہے کہ ہم افراط اور تفریط کا شکار ہیں، یا بالکل چیزوں کے انکاری ہیں، یا اگر ہم مانتے ہیں تو اس کو اس حد تک مانتے ہیں کہ جو شریعت کے زمرے میں بھی نہیں آتی۔ یہی حالت ہم مسلمانوں میں ہیں۔ ہمارے کچھ بھائی برادران ایسے ہیں جیسے ہی وہ سلام پھیریں گے وہ بغیر دعا مانگے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک انتہا ہے، ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دعا چونکہ اللہ سے مانگی جا رہی ہوتی ہے، کسی بندے سے نہیں مانگی جا رہی ہوتی۔ اب اللہ سے مانگنا بھی اگر ناجائز ہے تو پھر ہمیں اپنی عقل کا اور اپنے دین کا علاج کروانا چاہیے۔ دوسرے ہم لوگ جو پھر دعا کے قائل ہیں، ہم جو دعا مانگتے ہیں، ہم بھی انتہا کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی سنت نبوی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ہم دعا مانگتے ہیں، اب جنازہ پڑھایا ہم نے 4 منٹ میں، 5 منٹ میں، پہلی دعا ہماری ہو رہی ہے 15 منٹ کی، دوسری دعا ہو رہی ہے ہماری 14 منٹ کی، تیسری دعا ہو رہی ہے 10 منٹ کی۔ پیچھے عوام کھڑی ہے، کوئی بیچارہ نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی مریض ہے، کسی نے کوئی اگلی نماز جنازہ پہ پہنچنا ہے، کسی نے کوئی کام پہ پہنچنا ہے۔ اب وہ پیچھے کھڑے ہوئے، ہمیں جو ہم آگے دعا مانگ رہے ہوتے، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں، لوگ انگلیاں چٹکا رہے ہوتے ہیں پیچھے، وہ توجہ کے ساتھ نہیں دعا مانگ رہے ہوتے۔ تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں۔ دین میں اللہ کریم نے
इंतहा पसंदी की हौसला शिकनी की है, वो आमाल में हो, वो मामलात में हो, वो शख्सियतों में हो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मदीने के इर्द गिर्द कुछ मसाजिद में आइम्मा को अपॉइंट फरमाया था, इमाम बना के कुछ मसाजिद में, कुछ बस्तियों में हुजूर ने इमाम भेजे। ये पूरी तवज्जो से आप सुनिए बात। आका अलैहिस्सलाम ने कुछ आइम्मा को मदीने के इर्द गिर्द की बस्तियों में इमाम मुतय्यन फरमाया। एक मर्तबा ऐसा हुआ, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बस्ती का हजरत अबू मसूद अंसारी इस हदीस के रावी हैं और सही बुखारी में ये हदीस है। एक बस्ती का एक नमाजी हुजूर की बारगाह में एक मसला पूछने के लिए आया। अर्ज की, आका आपने जो इमाम बना के भेजा है, मैं रात मेहनत मजदूरी करके जब अपनी मस्जिद में पहुंचा, मैंने राशन उठाया हुआ था, सोचा कि पहले अपने इमाम के पीछे इशा की नमाज पढ़ लूं, फिर जाके बीवी को राशन दूंगा और वो बच्चों के लिए खाना बनाएगी। लेकिन जब इमाम साहब के पीछे मैंने नमाज शुरू की तो इमाम साहब ने नमाज को इतना लंबा किया, मैं सोचने लगा कि अगर इसके पीछे नमाज पढ़ता रहा मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे। मैंने खड़े खड़े सलाम फेरा, बीवी को जाके राशन दिया, उसने खाना बनाया, मैंने घर जाके नमाज पढ़ी। हुजूर इस गलती का कफारा पूछने आया। आका ने फरमाया, तेरी गलती का कफारा बाद में बताऊंगा, पहले तो उस इमाम को मेरे पास ले आ जो तुम्हें लंबी नमाजें पढ़ाता है। वो इमाम हुजूर की खिदमत में आया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें मैंने तलकीन की थी कि जब तन्हा नमाज पढ़ो, अकेले नमाज पढ़ो, जितनी चाहो लंबे कयाम करो, लंबे रुकू करो, लंबे सजदे करो, लंबे तशहुद करो, लेकिन जब लोगों को नमाज पढ़ाया करो, लोगों के अहवाल की रियायत रखा करो कि तुम्हारे पीछे ज़ईफ भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं, दूध पिलाने वाली औरतें भी होती हैं, बच्चों को ज़ल हाजा हाजतमंद भी होते हैं। तन्हा नमाज पढ़ो, जितनी चाहो लंबी पढ़ो, लेकिन जब लोगों को नमाज पढ़ाया करो तो लोगों के अहवाल के मुताबिक इमामत किया करो, लोगों को तंग न किया करो। अब ये फर्ज नमाज में एतदाल और मियाना रवि का ये आलम, और हम मुस्तहब्बात में खड़े हो जाते हैं लोगों की धाड़े निकलवाने के लिए। दुआ हमारे ईमान का हिस्सा है। इतनी दुआ मांगे जितनी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। अब आका अलैहिस्सलाम की जो दुआ होती थी मैयत के नमाज जनाजा के बाद या सहाबा कराम की, वो 2 से 3 लाइनें होती थी। यूं समझें कि सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.25 मिनट की दुआ होती। अल्लाह के महबूब दुआ के लिए हाथ उठाते और उसकी बुलंदी दरजात के लिए दुआ फरमा के फिर अपने चेहरे मुबारक पर हाथ फेर लेते। सुभान अल्लाह। ये हशर नहीं होता था जो हम करते हैं। आप 10 दुआएं मांगे, लेकिन दुआओं को इतना लंबा ना करें कि पीछे खड़े हुए लोग उनकी तवज्जो हट जाए और वो गफलत का शिकार हो जाए। ये मैयत का हक है, हमें चाहिए कि इन तरीकों को रिवाज दें। उसके बाद मैयत को कब्र के हवाले करना, ये मैयत का हक है। और जब मैयत को आप कब्र के हवाले कर दें और उसके ऊपर मिट्टी डाल दें और दुआ करके जब वापस आए, दफन के बाद दुआ करना भी कब्र के ऊपर हुजूर की सुन्नत है। फिर जब वापस आए तो एक शख्स वहां पे रुक जाए। जब सारे लोग आ जाएं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम कब्र वाले को कब्र में दफन करते हो, कब्र के हवाले करते हो, आताने मलकाने युक़इदाने ही, उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं जिनको नकीरैन कहा जाता है। फ़इन्नहु लयस्मउ क़रअन आलिहिम, तुम वापस लौटते हो, तुम्हारे जूते पाँव या जमीन पे जो लग रहे होते हैं, मैयत उस आवाज को भी सुन रहा होता है। जब तुम वापस लौटो तो हुक्म है कि एक शख्स वहां खड़े होके अजान दे। अब आका अलैहिस्सलाम के जमाने में क्या तरीका होता था? आका अलैहिस्सलाम जब किसी गुलाम को दफन फरमा देते, जब सारे सहाबा रुखसत हो जाते, सहाबा फरमाते आका अलैहिस्सलाम उस गुलाम की कब्र अनवर पर इतनी देर तशरीफ फरमा होते जितनी देर ऊंट को ज़िबह करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है। आका अलैहिस्सलाम तहलीलात पढ़ते, तकबीरात पढ़ते, तहमीदात पढ़ते। हुजूर से पूछा गया, आका इतनी करम नवाजी क्यों फरमाते हैं? आका अलैहिस्सलाम फरमाते
کہ جب کوئی میرا غلام قبر میں آتا ہے، قبر اس پہ تنگ ہونے لگتی ہے، یا شیطان آ کے ان کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، میں قبر پہ موجود ہوتا ہوں، میری موجودگی کی وجہ سے شیطان بھی نہیں آتا اور قبر کو بھی حیا آتی ہے کہ مصطفیٰ تشریف فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ظاہری طور پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت میں موجود نہیں ہیں، آقا علیہ السلام کا ایک عمل ہے جو آج اگر ہم کریں تو ہماری فوت شدگان جو رشتہ دار ہستیاں ہیں وہ شیطان کے حملوں سے بچ سکتی ہیں۔ دو احادیث پاک سماعت فرمائیں، جب فرشتے آ کے اس سے سوالات کرتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے سے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، مرنے سے پہلے اس ہستی محمد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تو دوسری حدیث پاک میں ہے شیطان ملعون آ کے سامنے آ کے میت کے سامنے اپنی طرف اشارے کرواتا ہے کہ تو میرا کہہ، میں تیرا رب ہوں۔ اس نے رب کو چیلنج کیا تھا نا کہ میں آخری لمحے تک تیرے ان بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، وہ اپنی تک اشارے کرواتا ہے کہ تو میرا کہہ، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا دین ہوں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان جمیع کتب احادیث کتاب الاذان میں پڑھ لیں، حضور نے فرمایا جس جگہ آذان دی جائے اس جگہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور وہ جگہ شیطان کے حملے سے پاک ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو جب سارے لوگ رخصت ہو کے واپس آ جائیں، ایک بندہ وہاں اذان دے تاکہ میت کے جو سوالات کے جوابات ہیں نکیرین کے سامنے ان میں آسانی ہو اور وہ شیطان ملعون کی کمین گیری سے اور اس کی گمراہی سے بچ کے سوالات کے صحیح طور پہ جوابات دے سکے۔ جب واپس آ جائیں تو اب میت کا آخری حق جو ہے، بلکہ دو حق رہتے ہیں، جب واپس آئیں شرعی اصولوں کے مطابق اس کے ترکے کو شرعی ورثاء میں تقسیم کریں۔ اس نے جو چھوڑا ہے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں ترکہو لفظ ہوتا ہے، جس کو ہم ترکہ کہتے ہیں، ترکہو جو کچھ اس نے چھوڑا ہے۔ اب ترکہ ہوتا ہی وہی ہے جس کو وہ چھوڑ کے جاتا ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں تقسیم کر کے گیا تو یہ اور اچھی بات ہے۔ اچھا، زندگی میں بھی تقسیم کرنے کے دو طریقے شریعت نے رکھے۔ کسی بھی بیٹے یا بیٹی کو شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے والدین کی زندگی میں ان سے مال طلب کرنے کی کوشش کریں۔ والدین کا مال ہے وہ دے دیں تو ان کی مرضی ہے، نہ دیں تو اولاد طلب کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ اولاد کو والدین نے پالا ہے، پوسا ہے، پڑھایا ہے، بڑا کیا ہے، وہ خود مال کمائیں۔ مال والدین کا ہے، یہ دے دیں تو یہ ان کی شفقت اور مہربانی ہے، نہ دیں تو بیٹے اور بیٹی میں سے کوئی ان سے تقاضا نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ ہے اصولی طور پہ۔ اب تقسیم کرنے کے دو طریقے شریعت میں آئے۔ زندگی میں اگر کوئی تقسیم کرنا چاہتا ہے، پہلا طریقہ یہ ہے چونکہ ترکہ بنتا ہے فوت ہونے کے بعد، اب یہ چونکہ زندگی میں تقسیم کر رہا ہے، لہٰذا جب زندگی میں تقسیم کر رہا ہے تو بیٹوں اور بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کرے گا، چونکہ یہ تحفہ دے رہا ہے، ان کا حق نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ان کو ہبہ کر رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، گفٹ دے رہا ہے۔ تو تحفے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا جب اولاد کو کوئی چیز دو تو اس میں برابری کو ملحوظ خاطر رکھا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد حضرت بشیر نے غلام دیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت بشیر سے پوچھا کیا تم نے جیسے نعمان کو ایک غلام دیا اپنے بیٹے کو، باقی بیٹوں کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا سب کو ایک ایک غلام دو یا اس سے بھی واپس لے لو، اولاد میں تحفہ دیتے ہوئے برابری کو ملحوظ خاطر رکھا۔ لہذا رسالت شان مصطفیٰ، لہذا اپنی زندگی میں اگر کوئی ترکے کو تقسیم کر اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو بیٹوں اور بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کرے۔ ایک قول آیا ہے، ویسے ہمارے ائمہ کے نزدیک امام اعظم حنیفہ کے قول ہے، اس کو ضعیف بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس طرح بھی تقسیم کر سکتا ہے جس طرح اس کے مرنے کے بعد کی تقسیم ہونی۔ لہذا ترجیح پہلے قول کو ہے کہ اولاد کو اگر زندگی میں دینا چاہتے ہیں تو برابر برابر۔
اب اس کا جو آخری حق رہ جاتا ہے وہ ہے اس کے لیے دعا کرنا۔ اب یہ جو ہم اجتماعات کرتے ہیں یہ دعا کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ اب یہاں سے میں اگلے خطاب کا حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ بنیادی چیزیں تھیں۔ کسی بھی مسلمان کے فوت ہو جانے کے بعد کلخانی کی صورت میں، خیرات کی صورت میں جو اجتماعات کرتے ہیں، یاد رکھ لیں یاد رکھ لیں یاد رکھ لیں، یہ اجتماعات نہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن یہ اجتماعات اس وقت بہت ہی خوبصورت بن جاتے ہیں جب ان اجتماعات کو کرنے والے بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں اور اس میں شرکت کرنے والے بھی اللہ کی رضا کے لیے شریک ہو رہے ہیں، تو یہ اجتماعات دین سیکھنے سکھانے کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بنیادی طور پر کلخانیوں کے اجتماعات کے 3 مقاصد ہیں۔ دیکھیں کسی بھی کام میں سے اگر اس کی مقصدیت اٹھ جائے وہ کام بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے یہ مکان بن رہا ہے، دکانیں ہیں، یہ جو بھی چیز ہے، بنانے والے سے آپ پوچھیں بھی ان کو کیوں بنا رہے ہیں، وہ کہے جی بس ایسی جگہ خالی پڑی تھی میں نے کہا کہ بنا کے کھڑا کر دوں، تو پیسے کے ضیاع کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر رہا۔ ہاں اس کا مقصد ہے کہ رہائش رکھوں گا، دکانیں ہیں تو کاروبار کروں گا، کوئی انکم آئے گی، کوئی مقصد تو ہے نا سامنے۔ تو جس بھی کام میں سے مقصدیت اٹھ جائے وہ کام بالکل لغو اور بیکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ ہم اپنی کلخانیوں کو، اپنی خیراتوں کو دیکھیں کہ ان میں مقصدیت ہے یا نہیں ہے۔ ان اجتماعات میں اگر کلخانیوں کی مقصدیت ہے تو پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر مقصدیت اور ان اجتماعات کی روح رخصت ہو گئی ہے تو سوائے چاول کھانے کے، ٹائم برباد کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے ہم۔ پیسہ برباد ہو رہا ہے، لوگوں کا وقت برباد ہو رہا ہے، اور ایک تماشا لگا ہوا، الٹا ہم ریاکاری کر کے، دکھلاوا کر کے گناہ کے مرتکب ہو رہا ہے۔ پہلا مقصد جو قرآن خوانی کا، کلخانی کا یہ ہے، وہ ہے اجتماعی طور پر فوت ہونے والے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 20 سے 21 مقامات ایسے بیان فرمائے ہیں جن میں کی جانے والی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ پتہ ہے کیا، ہم جو مفت کے کام ہیں، جن پہ نہ پیسہ لگنا ہے نہ وقت لگنا ہے، ان کی طرف ہم منہ ہی نہیں کرتے۔ ہماری خیراتیں اللہ کے حضور قبول ہوں یا نہ ہوں اس سے میں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم ساری محنت اس بات پہ کرتے ہیں کہ آج ہم نے میلاد کا اتنا بڑا پروگرام کیا، کلخانی کا اتنا بڑا پروگرام کیا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے آج یہ چیزیں آ گئی۔ اب دعا کرتے ہوئے یہ ہم دعائیں نہیں کر رہے تو ہماری حالت یہ ہے۔ وہ فرماتے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے دنیا میں جب تجھے کوئی کام پڑتا ہے، دنیا میں اپنے اس کام کی تکمیل کے لیے کبھی تو کس کے دروازے پر جا کے جھکتا ہے، کبھی کس کے جوتے اٹھاتا ہے، کبھی کہاں جھکتا ہے، کبھی کہیں رشوت دیتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، رات کے تنہائی کے عالم میں مصلی کی پشت پر بیٹھ کر کبھی تو نے میرے حضور بھی جھکنا گوارا کیا؟ کبھی تو نے میرے حضور بھی توجہ کی ہے؟ کبھی اپنے مسائل کے حل کے لیے میرا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے؟ 21 مقامات مصطفیٰ نے ایسے بیان فرمائے جہاں دعائیں کی جائیں تو اللہ رد نہیں فرماتا۔ یہ گارنٹی کسی مولوی کی نہیں ہے، یہ گارنٹی اللہ اور اس کے رسول کی ہے کہ تم دعائیں تو مانگو، دیکھو کہ ہماری رحمتیں کس طرح بھاگ کر تمہاری دعاؤں کا استقبال کرتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی وہ دعا جس کو اللہ رد نہیں فرماتا، اذان ہو جائے، اقامت کہیں جانی ہو، مسجد سے اذان کی آواز آئے نا تو آپ وضو کر کے مسجد میں جاتے ہیں، جماعت سے پہلے آپ سنتیں پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، جماعت سے پہلے سنتیں پڑھنے کے بعد آقا نے فرمایا اس وقت میں جو دعا مانگتے ہو
अल्लाह उसको रद्द नहीं फरमाता। लेकिन मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारे के कुरान होकर। मस्जिदों में जाएंगे तो दुआएं कबूल होंगी ना। हमने तो मस्जिदों को वैरान करने के लिए बनाया है। मस्जिद बनाने वाले बेचारे कभी किसके दरवाजे पर जाते, यार एक बोरी सीमेंट की दे दे, एक ट्राली ईंटों की दे दे। वो सारी जिंदगी लोगों की तोहमतें, गालियां, लोगों के इल्जामात झील झील के मस्जिद बना देते हैं। वो फौत हो जाता है, मस्जिद पीछे खंडर का मंजर पेश कर। वहां जाएंगे तो दुआएं कबूल होंगी। हुजूर ने फरमाया अजान और इकामत के दरमियान की जाने वाली दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर फर्ज नमाज के बाद की जाने वाली दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। ला यरुद्दु दुआ फी जौफिल लैलिल आखिर। तीसरा वक्त जब बंदा रात के आखिरी पहर, जिसको मियां मोहम्मद बख्श साहब ने फरमाया कि रात पवे ते बेदर्दानू निद्र प्यारी आवे, दर्द मदानू तांग सजन दी सुतियां आन जगावे। रात के आखिरी लम्हे जब सारी दुनिया मजे की गफलत की नींद में मुब्तला होती है, उस वक्त अल्लाह का महबूब बंदा उठ के मुसल्ले की पुश्त पर बैठकर शर्मिंदगी और निदामत के आंसू बहा के रब के हुजूर हाथ और झोली फैला के आका ने फरमाया जो दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाए। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर जिगर गोशाए क़िबला आलम हजरत ख्वाजा मोहम्मद करीम बख्श महारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाया करते थे कि दीनी काम अल्लाह का हुक्म इनको करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जी तजर्बा कर लें, तजर्बे के लिए नहीं होते, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है करने हैं। लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि आप तजर्बा करके देख लें। आप कुछ रातें जाग के रात के आखिरी लम्हे अल्लाह के हुजूर मुसल्ले पर बैठ के दुआ की सूरत में बातें करें। अल्लाह की इज्जत की कसम आपको महसूस होगा कि आपका रब रात के अंधेरे में आपसे बातें फरमा रहा है। आप रात के उस लम्हे जाकर तो देखें। दिन भर पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द तवाफ न करे तो आप कहिएगा मौलवी तारिक ने झूठ बोला था। हुजूर ने गारंटी दी है कि तहज्जुद के वक्त की जाने वाली दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हर वो दुआ जिसके शुरू में और जिसके आखिर में मुझ पर और मेरी आल पर दरूद पढ़ा जाए वो दुआ रद्द नहीं होती। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बारिश हो रही होती है, बारिश के हर कतरे के साथ अल्लाह का एक फरिश्ता जमीन पे उतरता है, उस वक्त की जाने वाली दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। जुमे की नमाज के फौरन बाद की जाने वाली दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुर्ग जब बांग देता है, तुम्हें पता है वो कब बांग देता है? सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया मुर्ग बांग उस वक्त देता है जब आसमान से फरिश्तों को उतरता हुआ देखता है। मुर्ग जब बांग दे रहा हो उस वक्त उठ के जो दुआ मांगो अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। फिर हुजूर ने फरमाया सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन ला शक्का फीहिन्ना, मेरे गुलामों इस बात को पल्ले बांध लो, 3 दुआएं ऐसी हैं जिनकी कबूलियत पर रब्बे ज़ुल जलाल ने मोहरे कबूलियत सब फरमा दी है, कुछ हो जाए वो दुआएं रद्द नहीं होती। आका वो कौन सी दुआएं हैं? फरमाया दावतुल मजलूम, जब कोई जालिम किसी मजलूम पे जुल्म करता है, किसी का हक मांगता है, वो मजलूम अल्लाह के हुजूर जब आह करता है, दुनिया के इदारे उस पे बंद हो जाते हैं, थाना उस पे बंद, अदालत उस पे बंद, जज का इंसाफ उस पे बंद। अल्लाह फरमाता है दुनिया वालों ने तेरे ऊपर इंसाफ के दरवाजे बंद रखे हैं, मुझ कायनात के चीफ जस्टिस की अदालत है जो खुली हुई है। मेरे हुजूर रुजू तो कर। फरमाया मेरे जिस गुलाम पर, मजबूर पर, मकहूर पर, मजलूम पर दुनिया इंसाफ के दरवाजे बंद कर देती है, वो मजलूम जब अल्लाह के हुजूर रो के झोली फैलाता है, फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने गारंटी दी है कि उसकी दुआ में और रब के अर्श में कोई हिजाब और कोई पर्दा नहीं होता।
वो दुआ फौरन कबूल होती है। लिहाजा जब किसी का हक मारने का दिल करे, किसी का दिल दुखाने का दिल करे, किसी की इज्जत उछालने का दिल करे, एक बात ज़हन नशीन रखा करें कि आप थाना खरीद सकते हैं, इंसाफ के इदारे खरीद सकते हैं, जज खरीद सकते हैं, लेकिन एक अदालत ऐसी है जिसको नहीं खरीद सकते। रब्बे जुल जलाल की अदा फरमाया, मजलूम जब अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह के हुजूर वो दुआ फौरन कबूल होती है। जालिम का कुछ नहीं रहता, वो ढील जरूर देता है, वो ढील जरूर देता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। 2014 में आपने सोशल मीडिया पे एक शख्स गुल्लू बट देखा था। मॉडल टाउन में जब दिन दिहाड़े 100 लोगों को गोलियां मारी गई थी मिनहाजुल कुरान के मरकज पर, एक शख्स जो कारों के शीशे तोड़ रहा था, गाड़ियों को पत्थर मार रहा था, आप उसकी हालत तो देखें क्या हुई पड़ी है। अल्लाहु अकबर। उस वक्त की हुकूमतों ने, जालिमों ने अपना उसको कारिंदा समझ के उनको मुकदमात से बरी कराया। वो अदालत है जो रब भूलता नहीं है कि किसने क्या जुल्म किया है और दुनिया वालों के सामने उसको कैसे इबरत का निशाना बनाना। फरमाया दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ रद्द नहीं। दावतुल मुसाफिर, जो शख्स सफर पे जा रहा है, उसका सफर अगर मासीयत का नहीं है, गुनाह का नहीं है, चोरी चकारी का नहीं है, जिना बदकारी का नहीं है, उसका सफर इल्म के हुसूल का है, बुजुर्ग की जियारत का है, मुर्शिद की जियारत का है, हुसूल रोजगार का है, या वो घर अपने बच्चों के पास पलटना चाहता है, वो सफर के दौरान जो दुआ करता है, आका ने गारंटी दी है, रब्बे जुल जलाल उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमा। मैं इस पर आपको दलील देता हूं। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बल्कि सहाबा कराम का मामूल था, सहाबा कराम जब सफर पे जाते तो घर वालों से पहले आका इस्लाम से इजाजत लेते थे। हुजूर इजाजत दे देते तो फिर घर वालों को बताते, फिर सफर शुरू करते। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहीं सफर करना था, आका इस्लाम की खिदमत में आए, या रसूलल्लाह मैंने सफर पे जाना है, इजाजत मरहमत फरमाए। आका ने इजाजत दे दी, घर गए, ज़ादे सफर उठाया, आका इस्लाम उनके पास तशरीफ लाए, उनको सवारी पे सवार करके खुद मुस्तफ़ा ने उनकी सवारी की रस्सी पकड़ी हुई है, मदीने से बाहर रुखसत फरमा के फरमाते हैं, उमर आप सफर पे जा रहे हैं, तुम्हें पता है अल्लाह मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं फरमाता। ला तनसाना फी दुआई का या अखी, ए भाई उमर हमें अपनी दुआओं में तू मत भूलना। अब ये हस्ती कौन फरमा रही है? जिसकी अपनी दुआओं की अजमत का ये आलम। रब फरमाता है ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादकुम बादा। लोगों तुम मेरे हुजूर जब दुआ करते हो, मैं चाहूं तो तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूं, चाहूं तो रद्द कर देता हूं, चाहूं तो जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक कर देता हूं, लेकिन मेरा मुस्तफा मेरे हुजूर जब दुआ के लिए हाथ उठाता है, महबूब की दुआ के सामने लिखी हुई तकदीर बदल देता हूं, मुस्तफा की दुआ को खाली नहीं जाने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत। उस मुस्तफा की सुन्नत यह है, जिस मुस्तफा की दुआओं की अजमत का यह आलम है कि खुद सहाबा मुसाफिर सहाबा से दुआएं करवा रहे हैं, ताकि उम्मत को उसवा मिले कि मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। दावतुल वालिद अला वलदिही, वालिदैन अम्मा अब्बा की दुआ औलाद के हक में अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। हम में से कितने हैं आज जो अम्मा अब्बा से दुआएं लेने के मुस्तहिक हैं, और कितने हैं जो उनके दिल दुखी करके यहाँ बैठे। ये आका इस्लाम ने ये चीजें बयान, उनमें एक दुआ ऐसी है जिनके बारे में आका इस्लाम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यमूतु फयक़ूमु अला जनाज़ति अर्बऊन रजुलन ला युशरिकून बिल्लाहि तआला इल्ला शफ़ाहुमुल्लाहु फी। मैंने बताया ना कि कुलखानी के 3 मकासद हैं। पहला मकसद इज्तिमाई दुआ। आका इस्लाम ने फरमाया जब कोई मुसलमान फौत हो जाए, ये सही मुस्लिम की हदीस, रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, फरमाया जब कोई मुसलमान फौत हो जाए, उसकी नमाज जनाजा पर उसके मरने के बाद अगर कम अज कम 40 बंदे अल्लाह के हुजूर दुआ कर दें, अल्लाह उन 40 बंदों की इज्तिमाई दुआ को फौत होने वाले बंदे के हक में कबूल फरमाता है, रद्द नहीं फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पहला मकसद ये, हम इसलिए इकट्ठे होते हैं अल्लाह के हुजूर इज्तिमाई तौर पर मरने वाले के लिए दुआ करें। अब रही बात माली सदका की,
یہ جو ہم خیرات کرتے ہیں، دیگیں بناتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی مسئلہ آپ سماعت کرنا۔ اصل میں پتہ کیا ہے، میں عام طور پہ یہ باتیں ڈرتا نہیں ہوں، چونکہ سچ ہے اور سچ کہتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہم نے ان چیزوں کو فرض کے طور پر اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے۔ ہم شریعت کے آپشن کو نہیں دیکھتے کہ شریعت نے کہاں آپشن دیا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ اجتماعات، یہ کلخانیاں نہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ سنت مؤکدہ ہیں، یہ مستحب عمل ہے۔ آپ میں سے جو ان کی توفیق رکھتا ہے کرے، جو توفیق نہیں رکھتا نہ کرے۔ مالی صدقے کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جتنا ہم نے مال تمہیں دیا ہے، ہمارے اس دیے ہوئے مال میں سے اپنی توفیق کے مطابق ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ تھا اپنی توفیق، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مرنے والے کا مال بیچا، اس کی زمین کا مرلہ بیچا، درخت بیچے، دودھ دینے والی بھینس بیچی، گائیں بیچی۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے کلخانی پہ اتنی دے گی؟ کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ جن کی کلخانیوں پہ ہم اتنا کچھ آج خرچہ کر رہے ہیں، 50، 55 اور کئی 100 دیگیں اور اپنی توفیق کے مطابق، کیا ان کی زندگی میں بھی ہم نے ان کی اتنی خدمت کی ہے؟ انواع و اقسام کے پھل مولویوں کے سامنے سجا دیتے ہیں، یہ انواع و اقسام کے پھل، یہ مشروبات، یہ دودھ، ان کی زندگی میں پوچھے تھے ہم نے کہ آپ کو ضرورت ہے؟ میں کئی ایسے بڑے بڑے عزت دار، نام نہاد عزت داروں کو جانتا ہوں کہ جن کے والد تڑپ تڑپ کے تنہا جانوروں کے بھانے میں مرے ہیں، لیکن انہوں نے کلخانیوں پر 200 دینگیں بنائی ہیں۔ جن کی زندگی میں چائے نہیں پوچھتے تھے، پانی نہیں پوچھتے تھے، دوائی نہیں پوچھتے تھے، جھڑکتے تھے، چار پائیاں باہر نکال دیتے تھے کہ ان کی بیماری کی جراثیم گھر تک نہ پہنچیں۔ زندگی میں ان سے پوچھتے نہیں تھے، مرنے کے بعد لوگوں کو دکھانے کے لیے 50 سے 60، 70، 80 دیگیں، 100 دیگیں پکائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ کہیں جی بڑی کلخانی کی۔ ان کی زندگی میں بھی اس طرح خدمت کریں، ان کی زندگی میں بھی۔ ہم 2 انتہاؤں پہ کھڑے ہوئے، گھر میں بوڑھے والدین ہیں، ان کی خدمت کو چھوڑ کر یا پیروں کے آستانوں پہ جھاڑو لگانے پہنچ جاتے ہیں، یا ان کی خدمت کو چھوڑ کر تبلیغ میں چلے لگانے پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کے میرے سب سے جو بڑے پیر و مرشد ہیں وہ بوڑھے والد ہیں۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں جوان آیا، یا رسول اللہ میں آپ کے دست مبارک پر جہاد کی بیعت کرتا ہوں۔ ایک روایت میں اس نے کہا ہجرت کی بیعت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ تیرے والدین میں سے کوئی ہے؟ جی یا رسول اللہ دونوں ہیں۔ فرمایا فرج الی والدیک، لوٹ جا اپنے بوڑھے والدین کی طرف، ان کی خدمت کر، ان کی نوکری کر، ان کی دیکھ بھال کر، ان کے پاؤں دھو، ان کی خدمت کر۔ جہاد اور ہجرت سے اگر کوئی بڑی عبادت ہے تو بوڑھے والدین کی خدمت ہے۔ یہ کام ہم کرتے نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے ڈرامے بازیاں کرتے ہیں۔ اور بھائی توفیق ہے تو جتنی چاہیں دیگیں پکائیں کم ہے، بخل نہ کریں، لیکن جس کے پاس توفیق نہیں ہے خدا کے لیے اس کو غلط مشورے نہ دیا کریں۔ ایک بندہ مزدور بیچارہ فوت ہوا ہے جو تازی دہاڑی 500-600 پر مشکل کما کے آتا تھا۔ اب اس کے گھر والوں کے پاس اتنا کہاں سے پیسہ ہے کہ وہ 10-15 دیگیں 20 بنائیں۔ زندہ ہے ان کو جینے کا حق دیں۔ ہمارے مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں ایک سیکیورٹی گارڈ تھا، تو ہم اس کو تنخواہ دیتے تھے۔ اس کی ساس صاحبہ فوت ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ سر مجھے آپ 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دیں۔ میں نے کہا کیوں بھی خیریت؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی ساس صاحبہ کی جمعرات کرنی ہے، مجھے کہا ہے کہ ایک جمعرات یہ کرے گا، ایک یہ کرے گا، ایک آپ نے کرنی ہے۔ اب مجھے بتائیں جس نے ایڈوانس تنخواہ لے کے جمعرات کر دی ہے وہ اگلا مہینہ کیسے گزارے گا؟ اصل چیز ہے دعا جو مفت میں ملنی ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے کوئی پیسہ نہیں لگتا، دعا کرتے ہوئے کوئی پیسہ نہیں لگتا، وہ کرتے نہیں ہیں چونکہ ان چیزوں میں ڈرامے بازی نہیں ہوتی نا، دکھلاوا نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی، لہٰذا ہم تو ریاکار ہیں، دکھلاوے کے بغیر تو ہمارا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا جس کے پاس توفیق ہے توجہ سے سنیں، اس بات کو آگے غلط روایت مت کیجیے گا کہ جی کلخانیوں سے منع کر گئے۔ میں بالکل قطعی طور پہ منع نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں
جس کے پاس توفیق ہے مالی صدقہ کی وہ لاکھوں روپے اللہ کے نام پہ لٹائے کم ہیں، لیکن جن کے پاس توفیق نہیں ہے، جو تازی والے ہیں، ان کو غلط مشورے نہ دیا کریں، ان کے لیے فقط دعاؤں کا اہتمام کروایا کریں۔ بھئی کلخانیاں ایسے بھی تو ہو سکتی ہیں، کوئی غریب فوت ہو، ایسے ہی آپ سارے اکٹھے ہوں، علماء کے خطابات ہوں، نعتیں ہوں، اگر علماء بغیر پیسوں کے آنا چاہیں ان کے بھی خطابات آپ کروا سکتے ہیں، اور بغیر کچھ کھائے پیے دعائیں کیے بغیر آپ واپس چلے جائیں۔ کلخانی ایسے بھی تو ہو سکتی ہیں نا۔ اب کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ابھی 11 بجنے والے ہیں۔ اب ہم صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ ہی کرتے ہیں، اگر 10 بجے 11 بجے کچھ نہ بھی کھائیں تو کون سا مر جائیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جب حج فرمایا نا، آپ کی حیات ظاہری کا پہلا اور آخری حج تھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص حضور کے ساتھ نہیں تھے۔ آقا کو پتہ چلا کہ وہ کہاں ہیں، یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں۔ یہ پہلے مدینہ میں تھے، پھر مکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے حج فرمایا، پھر ان کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ بخار کی شدت میں مبتلا، حضور نے ان کے ماتھے پر اپنا دست مبارک رکھا، انہوں نے آنکھیں کھولی تو حضور کا رخ انور سامنے تھا، رونے لگ گئے، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ حج کی سعادت سے محروم رہا۔ جب آقا علیہ السلام کا دست مبارک لگا تو ہوش میں آئے۔ پھر آقا علیہ السلام بہت ساری دیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پیت پال اور کریم تھے، یاروں کے ساتھ دوستیاں نبھاتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ فقط بڑے لوگوں کے سے یاریاں ہوں اور چھوٹے دروازے پر آ جائیں تو آقا معاذ اللہ دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں۔ حضرت حکیم بن حزام ایک کالی رنگت کے حضور کے دوست تھے، جو دیہات کے رہنے والے تھے، اور دیہات کی سبزیاں مدینہ شہر میں آ کے بیچتے تھے، لیکن عادت یہ تھی کہ وہ بازار میں جس تھڑے پر اپنا سبزی کا ٹوکرا رکھتے، اس میں سے بہترین سبزی پہلے نکال کے حضور کے گھر پہنچایا کرتے۔ ایک دن آئے، آقا علیہ السلام گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، تو امہات المومنین میں سے کسی نے بتایا کہ آقا تشریف فرما نہیں ہے، یہ سبزی دے کے اپنے تھڑے پہ آئے۔ آقا علیہ السلام سبزی منڈی میں پہنچے، بازار میں پہنچے، حضور جب پیچھے پہنچے، اس کے پیچھے پہنچ کر آقا نے اس کی آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھ دیا، رنگت بالکل کالی، غریب ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تو بتا میں کون ہوں۔ اب یہ جب اس نے ہاتھوں کو چھوا تو یہ سمجھ گئے کہ آقا علیہ السلام ہے، ہاتھوں کو چھوا اور آقا علیہ السلام کے پسینہ مبارک کی ہاتھوں کی خوشبو انہوں نے سونگھی۔ اب حضور پیچھے تھے تو یہ جھکے اور حضور کو انہوں نے اپنی پشت پہ اٹھا لیا، آقا کو پشت پہ اٹھا کے بازار گھومتے رہے۔ آقا نے فرمایا لوگو یہ میرا غلام ہے، کوئی اس کو خریدنا چاہتا ہے؟ وہ رونے لگ گئے، آقا میری کالی رنگت ہے، مجھے کون خریدے گا؟ مصطفیٰ نے فرمایا جس کو مصطفیٰ نے اپنی محبت کے بازار میں خرید لیا ہو، دنیا کا کوئی مالدار اسے نہیں خرید سکتا۔ آقا کی دوستیاں تو اس طرح تھی۔ آقا اس دوست کے پاس تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے، آقا اٹھنے لگے، آقا میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ انا ذو مال لا یرثنی الا ابنۃ لی، حضور میرے پاس اس وقت بہت زیادہ مال اور دولت ہے، لیکن اپنے ورثاء میں سوائے ایک بیٹی کے اور کوئی نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ حضور اگر آپ کا مشورہ ہو میں آدھا مال بیٹی کو دے دوں اور آدھا صدقہ کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ اب یہ روح سنے ذرا، میں جو دلیل دینا چاہتا ہوں وہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ فوت ہونے والوں کے بعد زندوں کو جینے کا حق دیں، جو کچھ میت کا بچ گیا ہے وہ زندوں کے لیے رکھیں، اس کو للوں تللوں پہ، خیراتوں بے جا دعوتوں پہ اور خیراتوں کے نام پر دعوتوں پہ نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرتق امام اہل سنت جس طرح لکھا کہ خیراتوں کے نام پر ہمارے ہاں فوت شدگان کے بعد جو خیراتوں کے نام پر موتا کے گھر دعوتیں ہوتی ہیں وہ فعل حرام ہیں، فعل حرام ہیں، فعل حرام ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا مت کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسا کروں 3 حصے کر لوں، 2 حصے بیٹی کو دے دوں، 1 حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ فرمایا ایسا بھی نہ کرو،
یا رسول اللہ 3 حصے بیٹی کو دے دوں، 1 حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں؟ پھر بھی حضور نے فرمایا فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے حتمی فتویٰ دیا، فرمایا تیرا اپنے فوت ہونے کے بعد ورثاء کو غنی چھوڑ جانا یہ اس سے بہتر ہے یتکففون الناس، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے زندگی گزاریں، تو ان کو غنی چھوڑ کے جا۔ لہٰذا جن کے پاس توفیق ہے مالی خرچے کی، خیراتیں کی، وہ کریں، منع نہیں ہے، لیکن جن بیچاروں کے پاس تازی والے ہیں کچھ ہے ہی نہیں، تو وہاں بیٹھ کر یہ نہ کہا کریں کہ جناب لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہنے دیں جو کہتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے کوئی چیز آپ پہ لازم نہیں کی تو آپ اپنے اوپر کیوں فرض کرنا چاہتے ہیں؟ جن کے پاس توفیق ہے وہ لازمی کریں، جن کے پاس توفیق نہیں ہے وہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشکلات میں مبتلا نہ کیا۔ دوسرا مقصد کل خانی، یہ تھا پہلا مقصد اجتماعی دعا کرنا۔ اچھا، اجتماعی دعا میں بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے دعاؤں کی قبولیت کے اوقات تو بتا دیے، یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی دعا اللہ رد فرما دے؟ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی دعا اللہ رد فرما دے؟ آقا علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی کہ واقعی کچھ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ، اللہ جن کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ آقا وہ کون ہیں؟ فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، جس شخص کا کھانا حرام پر مشتمل ہو، جس شخص کا پینا حرام پر مشتمل ہو، جس شخص کا لباس ہے وہ ناجائز انکم کے ذرائع سے اس نے لباس خریدا ہوا ہے، غذا اپنے اور اپنے بچوں کے حلق میں اتار رہا ہے وہ ناجائز ذرائع سے ہے۔ فرمایا وہ شخص چلچلاتی دھوپ کے اندر بھی رو رو کے اگر اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے اللہ قطعی طور پر اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ ہم محاسبہ کریں، ہم میں سے کتنے ہیں جو حلال کا لقمہ کھا رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں، اولادوں کو صحیح طور پہ کما کے کھلا رہے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جن کا کھانا حرام کا، جن کا پینا حرام کا، جن کا پہننا حرام کا، جن کی غذائیں حرام کی، جن کا گفتگو کرنا جھوٹ پر مبنی، اور آج جھوٹ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی چیز بن کے اللہ یعوذ باللہ شرعی دلیل بن کے ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکی ہے۔ آپ دیکھیں ابھی الیکشن گزرے ہیں، ہم نے قسم قرآن کن کے ساتھ اٹھائے ہیں، ووٹ کن کو دیا ہے، اور ہار پہنانے کے لیے کن کے پاس چلے گئے ہم؟ اللہ اکبر، مسلمان ہیں ہم، کیا منہ دکھائیں گے؟ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس پہ براہ راست رب ذوالجلال نے لعنت بھیجی ہے۔ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر رب فرماتا ہے میری پھٹکار اور میری لعنت پڑے۔ بندہ کتنی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محرومی۔ اس چیز کو ہم نے سیاست کا نام دے رکھا ہے، یہ سیاست ہے جی ہماری۔ تو ہمارا بولنا جھوٹ پر مشتمل، غذائیں حرام پر مشتمل، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر دعائیں کس طرح قبول ہو سکتی؟ غور کرنا چاہیے ہمیں۔ دوسرا مقصد قرآن خوانی کا یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر کریم بخش صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ نے اس دنیا کو چھوڑا ہے، ہم اکٹھے اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک دن ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے ویسے ہی چلے جانا۔ اس کو کہتے ہیں ذکر موت اور فکر آخرت۔ اور بندہ سوچے، ان اجتماعات میں آ کے سوچے کہ ممکن ہے اگلی باری میری ہو، میں نے رب کے حضور کیا تیاری کر رکھی۔ انسان نے کبھی غور کیا ہے؟ آپ کبھی تنہا بیٹھ کے سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہاں سے اٹھے وہاں بیٹھے، وہاں جھوٹ بولا، وہاں جھوٹ بولا، ادھر جھوٹ بولا، کسی کو گالی دی، کسی کی پگڑی اچھالی، کسی کو ماں کی گالی، کسی کو بہن کی گالی، کسی کو پگڑی اچھالی، کسی کو اندر کروایا، کسی کو باہر کروایا۔ کیا اللہ نے انہی لغویات کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا؟ اللہ نے قرآن مجید میں 2 جگہوں پہ شکوہ کیا اپنے بندوں سے۔ پہلا شکوہ کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
میرے بندو جو صبح سے لے کے شام تک بےہودہ لغ بیکار کاموں میں تم مبتلا ہو، تنا بیٹھ کے قسم کھا کے بتاؤ کیا میں نے تمہیں انہی لغویات کے لیے بنایا تھا جن میں تمہیں اپنی زندگیاں برباد کیے جا رہے ہو؟ آگے دھمکی دی ہے انکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے پلٹ کے میرے حضور نہیں آنا؟ آنا ہے تم، جتنے بڑے فن خام بن جاؤ پلٹ کے میرے پاس آنا ہے، وہاں دیکھوں گا کہ تم دنیا میں کس طرح میری آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ پتہ چلنا ہے آخرت میں، پتہ چلنا ہے۔ ہم نے ساری چیزیں اٹھا کر مولویوں کے کھاتے میں ڈال دی، مسجدیں بھی وہ بنائیں، آباد بھی وہ کریں، بچوں کو قرآن بھی وہ پڑھائیں، اپنے بچوں کو دیندار بھی وہ پڑھائیں، اذانیں بھی وہی دیں اور اپنی عورتوں کو پردہ بھی وہی کریں۔ پھر ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ ہم جھوٹے عشق نبی کا دعویٰ کرنے والے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ جس کا کلمہ پڑھا ہے پھر پورا پورا اس کے دین میں داخل ہو، اگر اس کے دین میں داخل نہیں ہو سکتا تو پھر کلمہ بھی چھوڑ دیں۔ انہیں کیا پڑی ہے کہ تیرے کلمہ پڑھنے سے انہیں فائدہ ہوگا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے پہ داخل۔ اللہ کریم نے جب انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کتنی قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھائیں۔ فرمایا مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم جس میں امینوں کا سردار میرا مصطفیٰ خرام ناز کرتا ہے۔ 4 قسمیں کھا کے حقیقت کیا بیان فرمائی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے ہزارہا مخلوقات میں سے اپنی قدرت کا شاہکار جس کو بنایا ہے اے انسان وہ تو ہے، تو ہے۔ تیری عظمت میں اس نے 4 قسمیں کھا کے پھر کیا فرمایا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تجھے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں نہیں عطا فرمائیں؟ ولسانا وشفتین، بولنے کے لیے 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں عطا فرمائے؟ وہدیناہ النجدین، آج تو بڑا زیرک ہے، دانا ہے، دنیا کے فیصلے کرتا ہے، بتا تجھے سوچنے سمجھنے کا دل دماغ کس نے عطا کیا ہے؟ پکڑنے کے لیے تجھے 2 ہاتھ دیے، چلنے کے لیے 2 پاؤں دیے، پھر جہاں جہاں اعضاء خوبصورت لگنے تھے اس نے وہیں لگائے۔ آج جدید میڈیکل سائنس ترقی کر چکی ہے، آج اعضاء کی پیوندکاری ہو سکتی ہے۔ آپ کسی بھی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جائیں، اعضاء کی پیوندکاری کرائیں، کانوں کی جگہ آنکھوں کے لے آئیں اور آنکھوں کو کانوں کی جگہ لے آئیں۔ کامیاب آپریشن ہو سکتا ہے لیکن دکھنے میں کیسے نظر آئیں گے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے تمہیں خوبصورت بنایا اور جیسے تم خوبصورت لگنے تھے اس نے ویسا تمہیں بنایا۔ پھر اس نے ایک اور بات بھی بیان فرمائی، فرمایا پہلی امتیں گناہ کرتی تھیں میں ان کے چہرے مس کر دیتا تھا۔ قوم داؤد کو فرمایا کونو قردۃ خاسین، پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا، ان کی عورتوں کو گوہ بنا دیا، ان کے بچوں کو چوہے بنا دیا۔ لیکن فرمایا میرے محبوب کے غلاموں تم رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہو، دن کے اجالے میں جب تک خود لوگوں کو نہ بتاؤ میں تو کسی کو نہیں بتانے دیتا۔ تم سالہ سال بیت جائیں میرے حضور سجدے نہ کرو، میرے حضور جھکو نہ، میں تو تمہارے گناہوں پر کسی کو مطلع نہیں ہونے دیتا۔ تم گناہ کرتے ہو میں نہ تمہارے چہرے بگاڑتا ہوں، نہ تمہارے ماتھوں پہ تمہیں مجرم لکھتا ہوں، نہ تمہارے دروازوں پہ، نہ تمہاری بناوٹی عزتوں پہ حرف آنے دیتا ہوں، نہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ مجرم ہیں۔ اس نے شکوہ کیا کیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان بتا تو صحیح وہ کون سی محبت ہے جس نے تجھے ایسے کریم رب کی محبت سے دور کر دیا؟ بتا تو صحیح ہے وہ کون سا در ہے جس در کے لیے تو نے اس در کو چھوڑ رکھا ہے، اس کی بارگاہ کو چھوڑ رکھا ہے۔ یاد رکھیں مر کے اسی کے حضور جانا ہے، اسی کے حضور جانا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے ہم اکٹھے ہو کے اس بات کا عہد کریں کہ ممکن ہے اگلی باری ہماری ہو۔ تیسرا مقصد دین سیکھنا سکھانا ہے۔ آپ اب یہ فروری چل رہے نا، فروری کے اینڈ میں مارچ کے شروع میں آپ دیکھیے گا، گن لیجئے گا تنہا بیٹھ کے کہ اس فروری کے مہینے میں میں نے کتنے جمعے امام صاحب کے پیچھے پڑے ان کی تقریر سنی، کتنی کلخانی اٹینڈ کی، کتنے میلاد، کتنے چیلم، کتنے جمعراتیں وغیرہ وغیرہ، اور ان پروگراموں کے ذریعے کتنا مجھے دین حاصل ہوا ہے۔
جتنا آپ روزانہ کلخانیوں میں جا کے دین سیکھتے ہیں نا، اتنا تو مدرسے کے بچوں کو بھی دین حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن مہینے کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے، مہینہ کے اینڈ چھوڑیں، جنازے کے اوپر مولوی نیت نہ بتائے تو ہم اس کے گلے پڑ جاتے ہیں. ہماری دین کے ساتھ پھر وفاداری تو یہ ہے. وجہ کیا ہے؟ رسمن جاتے ہیں، دین سیکھنے نہیں جاتے. 70 سال بیت چکے ہیں. عید کی نماز کی نیت اور طریقہ جب تک مولوی نہ بتائے ہماری نماز صحیح نہیں ہوتی. ہم مسلمان ہیں، کیا مسلمانی ہے ہماری؟ جب ہماری اپنی حالت یہ ہے، بچوں کی کیا حالت ہے ہماری؟ وہ کتنا دین کے ساتھ ہے. ہم نے مسجدوں کا دین کے ساتھ، اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ کیا حشر کر رکھا ہے. اب کبھی تنہا بیٹھ کے سوچیں، پھر یہ سوچتے ہیں جی اتنے بڑے کمینے، غدار، بڑے بڑے فلاں فلاں حکمران ہمارے اوپر کیوں مسلط ہیں؟ آقا نے فرمایا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. جس طرح تمہارے اعمال ہوں گے تمہارے حکمران ویسے ہوں گے. کتنا دین آتا ہے ہمارے پاس. قرآن پڑھنا ہمیں نہیں آتا. ہم میں سے کتنے ہیں تنہا ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں جن کو صحیح طور پر ناظر قرآن پڑھنا آتا ہوں. ناظر قرآن کو بھی چھوڑیں، آپ ناظر قرآن کو بھی آپ 2 منٹ کے لیے رہنے دیں. آپ میں ہم جتنے اس ٹائم جمع ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آخری مرتبہ قرآن مجید کب کھولا تھا؟ یاد ہے انہیں؟ گھر کی الماریوں کی زینت جو قرآن بنا ہوا ہے، آخری مرتبہ کب کھولا تھا ہم نے؟ تو خدا کے لیے حضور کے دین کی طرف آئے، آقا علیہ السلام کی وفات. دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ ہمارا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارے جناب مولوی بن جائیں اور ہماری طرح جناب وضاقتہ داڑیاں. آپ اپنے طریقے کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھیں. کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کے سامنے گڑھے نہ کھودیں. قرآن کی تلاوت روزانہ کریں، ظلم و زیادتی نہ کریں. کسی کی عزت کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں، کسی کے مال کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں. کیا پڑی ہے ان تھانوں کی، کیا پڑی ہے مقدمات کی، لیکن یہ نہ کریں تو ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی. جنازے پڑھنے کے لیے ہم آگے ہوتے ہیں، لیکن جنازے میں ہی ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے جیتے جی اپنی اولادوں کو صحیح راستے پر لگایا ہے. میں پورے وثوق کے ساتھ تمام لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہمیں اچھے سکولوں میں اپنے بچوں کو سکولنگ کروانی چاہیے، لیکن اچھی سکولنگ کے ساتھ ہم 15 20 ہزار فیسیں بھرتے ہیں. اس کے ساتھ کیا کبھی غور کیا ہے کہ ہمارا بچہ اچھا مسلمان بھی بن رہا ہے؟ ایک اچھے ماڈرن سکول میں بچہ ہمارا سکول کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ مسجد جہاں چٹائی پر بیٹھ کر سارا دن بیچارہ مولوی مفت پڑھانے کے لیے بیٹھا ہے، ان کے پاس گھنٹہ بھیجتے ہیں بچوں کو؟ نہیں بھیجتے. وہاں بر وقت سال بھر کی فیسیں جمع کرواتے ہیں، اور مسجد کا امام 8 سے 9 ہزار 10 ہزار، وہ بھی ذلیل خوار ہو کے پورے گھروں کا طواف نہ کرے تب تک اس کی تنخواہ پوری نہیں کرتے. اللہ کے دین کے ساتھ تو یہ ہماری وفاداری ہے. پھر کہیں کہ جی مہنگائی ہے، پھر کہیں جی بجلی کا عذاب ہے، آٹے کا بحران ہے، حکمرانوں کا بحران ہے. ہمارے اعمال ہی ہمارے حکمران ہیں. ہم نے کیا کیا؟ لہٰذا تہیہ کریں، خود بھی اچھے بنیں، اور آپ اپنی اولادوں میں سے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو ضرور ایسا بنائیں کہ جو آپ کے لیے بخشش و مغفرت کا سامان بن سکے. ہمارے ادارے کے ساتھ نا مظفر گڑھ شہر میں ایک گھر ہے، وہ بہت بڑے مالدار ہیں. ممکن میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ بندہ فوت ہوا، ان کے دونوں بیٹے آکسفورڈ میں تھے، برطانیہ میں پڑھ رہے تھے. 3-4 دن ان کی میت ملتان سرد خانے میں رکھی رہی. جب وہ بچے آئے تو جنازہ میں نے پڑھانا تھا، مجھے کہا کہ آپ جنازہ پڑھیں. ان کے بچے آئے، اب سارے بندے صفوں میں آگے، وہ بچے میت کے پاس والد کے پاس کھڑے رہے. میں نے کہا جی آپ صفوں میں آ جائیں. وہ کہنے لگے نہیں آپ پڑھائیں، ہم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں طریقہ نہیں آتا کہ کیسے پڑھنی ہے. اور جو فوت ہونے والے تھے ان کی داڑھی سفید، اور وہ کئی حج کیے ہوئے تھے. آپ حاجی ہیں، نمازی ہیں، شب زندہ دار ہیں، قرآن کے قاری ہیں، اولاد پیچھے کیا چھوڑ کے جائیں؟ اپنی اولادوں کو اتنا دین ضرور دیں کہ دنیا میں ان کو دیکھیں تو پتہ چلے کہ یہ حضور کے غلام ہیں. ہمارا الحمدللہ جنوبی پنجاب میں بہت بڑا ادارہ ہے، غوثیہ کالج مظفر گڑھ شہر میں. تو ہم نے ایک پہلا تعلیمی نظام متعارف کروایا ہے جہاں ہم
میٹرک سائنس کے ساتھ FSC اور آگے 4 سالہ BS کروا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ بچوں کو اتنا دین ضرور پڑھاتے ہیں جس سے بچہ مسلمان بن سکے۔ ابھی 9ویں کے اور فرسٹ ایئر کے داخلے شروع ہوں گے۔ 4 مارچ بروز سوموار سے 9م کی نئی کلاسز کا آغاز ہوگا۔ 5 مارچ کو مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے پاس تشریف لائیں گے، جو ہمارے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ وہ پہلا سبق بچوں کو پڑھائیں گے، آپ کو دعوت بھی ہے۔ مغرب کے بعد 5 مارچ بروز منگل مغرب کے بعد آپ ضرور ہمارے کالج میں تشریف لائیں۔ یہ گنیشور نہر نواب ٹاؤن پول کے ساتھ ہے، وہاں پہ ضرور تشریف لائیں۔ بچیوں کے لیے الگ سسٹم ہے، بچوں کے لیے الگ سسٹم ہے۔ مفتی صاحب کا خطاب بھی آ کے سنیں، اور کوشش کریں اپنے جو مڈل پاس بچے بچیاں ہیں ان کو وہاں بھیجیں، تاکہ وہ FSC تک 4 سال میں قرآن پورا پڑھ بھی لیں، تفسیر بھی پوری پڑھ لیں، اور اچھے نمبروں کے ساتھ FSC بھی کر لیں۔ تو ضرور تشریف لائیں 5 مارچ بروز منگل کو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کو اولاد کی خوشیاں دے، رزق کی خوشیاں دے۔ اللہ آپ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ سید عالم کے صدقے اللہ کریم مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔